آغاز احتشام صاحب، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. 25 اکتوبر بہت سے ڈاؤٹس تھے. آج سے 2 مہینے پہلے دیکھا جائے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید ایکسٹینشن مل جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ترمیم کی جانب بڑھتے گئے تو پھر کچھ خبریں بھی باہر آتی رہی ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ ایکسٹینشن کی جانب معاملات نہیں جا رہے. آج آخری دن تھا، اور اس کے بعد جو کولیگز کے سامنے کولیگز کی طرف سے جو عدم شرکت والا معاملہ ہے وہ بھی بڑا زیر بحث رہا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اوورآل سچویشن؟ دیکھیں، بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کے اس شہر میں جو اقتدار والوں کا شہر ہے. اب 2 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں. ایک تو آپ نے خود ذکر کیا قاضی عیسیٰ فائز کا کہ جی ان کا ٹینور کیسا رہا، کنٹروورسیز رہیں، ان کے حامی بھی بڑے ہیں، اس کے خلاف ان کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہت سے حوالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک آدمی تھے، ٹھیک جج تھے. آخر میں آ کے معاملات ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ جس طرح پارٹیزن شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے دکھائی، انہوں نے بھی دکھائی. ایک انڈیپینڈنٹ ویو تو یہی بنتا ہے. لیکن اب صورتحال جو ہے نا، میرا خیال اب دیکھنا چاہیے کہ وہ تو ہسٹری ہو گئے، وہ تو اب تاریخ لکھے گی ان کے بارے میں کیا تھے کیا نہیں تھے. اب یحییٰ آفریدی کی بات ہوتی ہے. دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آج انہوں نے تقریر کی تھی. اس میں کہا کہ جی 2 باتیں کہ میں رول آف لا اور ٹرائیکاٹمی آف پار، یہ سپریشن آف پار جو ہے نا، اس کو میں انشور کروں گا. اس حد تک تو بڑی اچھی بات ہے. آگے چل کے کیا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن آمنہ جو خبر ہے نا، بڑی خبر یہ ہے کہ جس طرح کہا جا رہا تھا، آپ نے 5-4 لوگوں کا ذکر بھی کیا جو آج شامل نہیں تھے وہاں پہ. اب جس دن یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا شام کو، دوپہر کی خبر یہ ہے کہ دوپہر والے دن 11 ججز جو ہے نا، وہ انہوں نے یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی، اور وہاں پہ انہیں یقین دہانی کروائی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ہی اسپیئر ہیڈ کی میٹنگ کہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. تو میٹنگ میں پھر جب بہت ساری چیزیں طے ہوئیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں کوئی متنازع چیف جسٹس قطعی طور پہ نہیں بننا چاہتا. اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میں اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور خاص طور پہ آمنہ جسٹس منیب اور منصور علی شاہ صاحب سے جو ان کا مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے بتائیں. یہ پھر طے ہوا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے انڈر کام کریں گے. تو یہ اس لحاظ سے بڑی خبر ہے کہ جو افواہیں تھیں کہ جو استعفیٰ کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ نہیں جا رہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. اچھا، اب اس حد تک تو چیزیں اپنی طرف سے بہت ٹھیک ہو گئیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ 3 جج جو ہے نا، ان کی بڑی گہری دوستی تھی جس نے کام دکھایا اس سارے معاملے میں. یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ صاحب اور تیسرے اطہر من اللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے گہرے دوست ہیں، اور میرا خیال ہے حماد جس کے بارے میں شاید جانتے ہوں گے کہ یہ اکٹھے پریکٹس کرتے رہے، یہ پڑھتے بھی اکٹھے رہے، HSN کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے. پھر کیمبرج میں جب لنڈن گئے تھے پڑھائی کے لیے تو اس وقت بھی اکٹھے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب could have، ہم دیکھ سکتے تھے ڈکلائن دا آفر، لیکن انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں نا، اب کچھ اور ججز بھی ہیں نا، دیکھیں نا ہم نا، اب کچھ ججز ایسے ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کے ساتھ سائڈ کرتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں سائڈ کرتے. ان کا جو پروفائل ہے، یہ سارے لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں، آپ جس سے بھی بات کر لیں، کہ وہ کسی گروپ میں نہیں تھے، کسی گروپ کی ایکٹیولی سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بڑے واضح طور پہ سامنے آئے. جس انداز چیزیں چلتی رہیں تو کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب ابھی دیکھ لیں کئی فیصلوں میں حکومت کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے ہیں. جسٹس منصور کے ساتھ کھڑے رہے. وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، اپنے مزاج کے آدمی ہیں، کوئی دباؤ نہیں قبول کرتے، اور دوستیاں بھی خوب نبھاتے ہیں. اب اگلی بات جو زیادہ ہے میں نے آمنہ، وہ یہ ہے کہ اب انہیں ایک سینئر جج، پیونر جج بھی لگانا ہوگا. اب عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو وہ سینئر جج بنائیں گے. اب منصور علی شاہ صاحب جب جج بن جائیں گے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی پھر جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی وہ اس میں کہیں گے جی آپ جائیں وہاں بیٹھیں. جب وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہاں پہ تو پھر آمنہ حکومت کے لیے اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، ایشوز وہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے. اب اسی حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جی یہ پل کا کام کریں گے یحییٰ آفریدی صاحب گورنمنٹ کے درمیان اور اپنے جو بردر ججز کے درمیان ہے کہ کوئی مسائل نہ ہو. لیکن عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. آئینی بینچز بننے کا بھی ایشو ہے، وہ مسائل پیدا کرے گا. اور بہت سے حوالے سے تو آپ دیکھنے فروغ نصیر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے سارے سیاسی کیسز ہیں نا وہ آئینی کیسز بن جائیں گے. اور یہ جو کہا جاتا ہے جی 80% کیسز چلے جائیں گے آئینی عدالت میں، سپریم کورٹ کے پاس رہ جائیں گے تھوڑے کیسز. اب یہ ایک لڑائی ہوگی، ہر کیس کے اوپر جو ہے نا بحث ہوگی. تو میرا نہیں خیال، یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں آج فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم 27ویں ترمیم نہیں آنے دیں گے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں جی 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی. اور جو ملٹری کورٹس جو بننی تھی کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں انسٹالیشن پہ حملے کریں گے فوج کے، ان کے مقدمے
चलेंगे वैलिडिटी कोर्ट्स में, हुकूमत तो कह रही है कि ये सब कुछ होगा। तो इस सारे सिनेरियो को देखें तो एक पॉजिटिविटी भी नज़र आती है, एक सपोर्ट नज़र आती है, इनके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगले सिनेरियो में यू कांट इंश्योर कि जी चीज़ें किस तरफ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।